بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس صدق الله العظيم. میرے عزیز اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تین قوتیں انسان کے اندر رکھی. یہ قوتیں شہوانیہ، خواہشات، اگر وہ اعتدال میں ہو، بیلنس ہو، جہاں خواہش پوری کرنی چاہیے وہاں پوری کرے تو اس کو عفت کہتے ہیں. بالکل ہی قوتیں شہوانیہ نہ ہو تو اسے نامردی کہا جاتا ہے، اور اگر بے قابو ہو جائے تو اسے زنا کہا جاتا ہے، بدکاری کہا جاتا ہے. دوسری قوت اللہ نے رکھی ہے قوت عقلیہ، عقل، سوچ. اگر بے قابو بن ہو تو آدمی مکار بن جاتا ہے، اور اگر بالکل استعمال نہ کرے تو بالکل رہتا ہے. قوت عقلیہ کا جیسا استعمال ہونا چاہیے ویسا عقل کا استعمال ہو تو اس کو حکمت کہا جاتا ہے. تیسری قوت ہے قوت غضبیہ. غصے کی قوت بالکل نہ ہو، غصہ ہی نہ آئے تو وہ گدھا ہے، اور اگر ہر وقت غصے میں رہے تو اسے چڑچڑاپن اور تہور کہا جاتا ہے. قوت غضبیہ اعتدال میں ہو، بیلنس ہو، جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں پر آئے تو اسے شجاعت کہا جاتا ہے، بہادری کہا جاتا ہے. اس مجلس میں ہم سمجھیں گے کہ غصہ جائز کون سا ہے، حرام کون سا ہے، واجب کون سا ہے. غصہ حرام ہے اس وقت جب کسی دین کے خدمت کرنے والوں کے لیے رکاوٹ ڈالنے کے لیے آئے. غصہ واجب ہے جب اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے. غصہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. ہر وقت بے موقع بے محل آدمی کو غصہ آنے لگ جائے. اللہ بھی غصے والے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. فلانی قوم پر ہمیں غصہ آیا فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم. اللہ نے انتقام لیا. اللہ تو اللہ، لیکن ہم جیسی مخلوق بندے انہیں بھی غصہ آنا برا نہیں، غصے کے تقاضے پر عمل کرنا برا. غصہ آ گیا اسے پی لیا تو اس کی فضیلت ہے. غصہ آیا برتن پھینک دیا،
شیشہ توڑ دیا، دروازے توڑ دیے، اس سے یہ تقاضے پر عمل کرنا یہ گناہ، اس سے کہانا برا نہیں ہے۔ اسلامی شریعت میں اندرونی تقاضوں کا ازالہ نہیں کیا گیا، ازالہ کیا گیا۔ شریعت یہ نہیں کہتی عقل کی صلاحیت ختم کر دو، شریعت یہ نہیں کہتی ہر قسم کی خواہشات کا گلا گھونٹ دو، شریعت یہ ہرگز نہیں کہتی ہے کہ غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، شریعت یہ کہتی ہے جہاں جیسے آنا چاہیے ویسے ہی غصہ آئے، اس میں بھی آدمی اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کی حدوں کو پار نہ کر جائے۔ غصے کی ایک قسم غضب قولی ہے، غصے کا اظہار زبان سے گالی دے کر، سخت بول کر، چیخ پکار کر کے۔ غضب فعلی، غصہ آنے پر مار پیٹ کر دیا، قتل کر دیا، ایکسیڈنٹ کر دیا، غضب فعلی۔ اور پھر تیسری قسم ہے غضب سکوتی، غصہ آیا اندر ہی گھٹتا، غصہ نکلنے کا موقع نہیں۔ یہ غصے کے تین قسم ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز غصہ، حرام غصہ اس سے منع کیا۔ یہ تربیت کا موضوع ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے یہاں مستقل قوت غضبیہ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ شوگر کنٹرول کرتے ہیں، بی پی کنٹرول کرتے ہیں، کولیسٹرول کنٹرول کرتے ہیں، اس کی ضرورت بھی سمجھتے ہیں، اس سے وقت بھی دیتے ہیں، لیکن جسمانی بیماری سے بڑی بیماری ہے یہ روحانی قوت غضبیہ، اس کا علاج اپنے میں کرتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دعا کی، نصیحت کی درخواست کی، یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے۔ آقا نے 3 مرتبہ انہیں یہی نصیحت کی، لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرنا، بیجا غصہ آنے سے احتیاط کرنا۔ تیسری روایت ہے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کظم عبد للہ، جو بندہ بھی اللہ کے لیے غصہ پی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ الا ملئ جوفہ ایمان، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غصہ نکالنے کی جگہ غصے کو پی لے، قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ پیش فرمائیں گے اوروں کے سامنے کہ جس سے چاہے وہ نکاح کر لے، انعام دیا جائے گا۔ یہ غصہ پینے کے فضائل،
قرآن میں ایمان والوں کا وصف بتایا ہے، ایمان والے غصہ پینے والے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں اللہ کے نیک بندوں کے واقعات، غصہ پینے کے واقعات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسیوں واقعات، آپ کو غصہ اپنی انا کے لیے بے قابو نفسانیت والا غصہ، ذاتی انتقام کے لیے غصہ آتا ہی نہیں تھا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا، غصے میں بے قابو ہو کر میدان جنگ میں تلوار چلائی، لیکن اس کے علاوہ کسی کو نہیں مارا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دیہاتی آیا، آپ کی چادر کو کھینچا، بخاری شریف کی روایت، اور وہ کہنے لگا اللہ نے جو آپ کو مان دیا ہے مجھے دیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھے، مسکرائے اور اسے مان دیا۔ کتنا آسان ہے میرے لیے کہہ دے، اور ہم اس سے چھوٹی چیزوں پر کیسے لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا ما تعطینا الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل، آپ ہمیں صحیح دیتے نہیں، انصاف سے حکومت بھی نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ ملے کہ غصہ کا ہے۔ ایک ساتھی نے قرآن کی آیت پڑھی خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، معاف کر دو، جاہلوں سے منہ نہ لگاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ اس شخص کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں۔ یہ لوگ تھے بڑے، یہ لوگ تھے بڑے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مجرم کو پکڑ کے لایا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرما دیا اسے 10 بڑے لگاؤ، اور اس کے بعد فرمایا ٹھہر، ابھی میں غصے میں ہوں، ابھی طبیعت میری نارمل نہیں ہے، بعد میں سے اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، لے جاؤ اسے۔ یہ باکمال لوگ تھے، یہ تربیت یافتہ لوگ تھے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، خوب گالیاں دینے لگا۔ حضرت عدی بن حاتم سنتے ہیں، اس کے بعد وہ جب خاموش ہو گئے تو حضرت نے فرمایا بھائی کچھ اور ہو تو بول دو، محلے کے نوجوان سن لیتے تو برداشت نہیں کریں گے، اور ہلکا کرنا ہو تو ہلکا کرو، بس محلے کے نوجوان سن رہا ہے۔ شرم آتی ہے اپنی کم ظرفی پر، شرم آتی ہے اپنی بے تحملی پر۔ حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے دسیوں واقعات، ان کی باتی پانی نکال رہی تھی، گرم ڈال دیا اس نے، گرم پانی ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے خاموش ہو کر والعافین عن الناس، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔
میرے بھائیوں اس کو بیماری سمجھو، ہم سنائیں کہ اس کی تباہ کاری دنیا اور آخرت کے نقصانات باعث مستقبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ واقعہ راستے سے گزر رہے تھے، اوپر سے کسی نے راکھ ڈال دی، شاگردوں نے کہا حضرت بدلہ لینے دیکھ لے اسے۔ حضرت نے فرمایا بھائی جو آگ کا مستحق تھا اس پہ راکھ ڈال دیا، کمی تو ہوا، اپنی کمیوں پر نظر رکھو۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں پر سے گزرے، وہ گاؤں میں خیال نہیں رکھا، دوسرے گاؤں گئے، لوگوں نے پوچھا وہ گاؤں کیسا تھا؟ حضرت ذوالقرنین نے تعریف کی، انہوں نے کہا کہ حضرت وہ تو آپ کی برائی کر رہے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی وہ خرچ کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، امام حضرت ابوبکر کا واقعہ، آنے والا بدتمیزی کر گالیاں دے رہا اور یہ فرماتے جتنی گالیاں تم نے دی ہے میں اس سے زیادہ بدتر ہوں، اللہ نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں آنے والے سے اگر میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا تو تمہاری گالیوں کا مجھے اثر نہیں ہوا، اور اگر میرا اعمال نامہ اللہ نہ کرے قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں رکھا گیا تو جتنی گالیاں تم نے دی ہے اس سے زیادہ میں بدتر ہوں۔ آخرت سامنے نتیجہ سامنے، اپنا عمل سامنے، تو آدمی کے اندر غصہ پینے کی عادت آ جاتی ہے۔ حسین بن رضوان رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص گالی دینے لگے تو انہوں نے فرمایا میں اس کو غصہ کروں گا جس نے اس کو گالی دینے پر مجبور کیا، یغفر اللہ لی ولہ، اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ کون ہے اس کو گالی دلوانے والا؟ وہ شیطان جس نے اس کو گالی دینے پر مجبور کیا، میں اس کو غصہ دلاؤں گا، اس سے انتقام نہیں لوں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے اور بیان فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہو رہا ہے اور یہ کہتا ہے کذب تھا، جھوٹ کہا تم نے غلط کہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ منبر سے گزرے، کمرے میں گئے اور واپس آئے، دیکھا تو وضو کرنے کی وجہ سے پانی گر رہا تھا۔ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کے لیے بہت واقعات کس کو نقل کیا جائے۔ حضرت عمرو بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک لخصلتین، احنف تمہارے اندر دو خوبیاں، العلم والمناعت، ایک تو غصہ پینے کا مزاج اور دوسرا طبیعت کا ٹھہراؤ۔ یہ وہ دو خوبیاں ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ نقصانات سوچیے، غصے کے نقصانات، زبان گندی ہو جاتی ہے، فیصلہ غلط ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کے واقعات ہوتے ہیں، خودکشی کا آدمی اقدام کر لیتا ہے، ملازموں پر غصہ کیا، ملازموں نے چھوڑ دیا، اونر کے ساتھ بدتمیزی کی، اونر نے نکال دی، بچے ڈرے سہمے رہتے بے علم باپ کی وجہ سے۔ طلاق کے کتنے واقعات، خلا کے کتنے واقعات، گھروں کے ٹوٹنے کے کتنے واقعات غصے کی وجہ سے۔
جاؤ علماء کے پاس، جاؤ اللہ والوں کے پاس، اپنی اس بدترین بیماری کا علاج کرنے کے لیے پڑھو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتنی اہم بیماری کے بارے میں ہمیں لاوارث چھوڑ دیا؟ کیا ہماری رہبری نہیں کی؟ غصے کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ جب آدمی کی طبیعت بے قابو ہو جائے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ میں آگ ہوتی ہے غصے کی، جسم پھول جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، نکالنے کا موقع ہے نکال لیتا ہے، نہیں نکالنے کا موقع ملا تو دل میں غصہ غم کر جاتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ خاموش ہو جائے، سب سے پہلا علاج کہ وہ خاموش ہو جائے۔ دوسری روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، شیطان کا کھلونا ہو گیا۔ ایک حدیث میں ایک شخص بے قابو باتیں کر رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک دوا ہے، ایک علاج ہے، اگر یہ وہ استعمال کر لیں تو پھر اس کا غصہ کنٹرول ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ کہنے کو ہلکا، لوگ اس موقع پر پڑھنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، حماقت سمجھتے ہیں، معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھیں۔ غصہ آ جائے وضو کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِن نَارٍ، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ کو بجھانے کے لیے پانی ہے، وضو کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں تفصیل سے آپ نے فرمایا کہ اپنی پوزیشن کو چینج کر دیں، اپنی حیت کو بدل لیں۔ غصہ آتا ہے لیٹا ہوا بیٹھ جائے گا، بیٹھا ہوا کھڑا ہو جائے گا، کھڑا آدمی چلنے لگ جائے گا، رکے ہوئے ہاتھ پیر حرکت میں آ جائیں گے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آئے تو پھر کھڑا ہوا آدمی بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے لیٹ جائے، اپنی پوزیشن کو قابو میں کرے۔ اگر اس کے خلاف کرے گا تباہی مچے گی، دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی مچے گی۔ اپنے آپ کو اللہ سے ڈرائے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے کہا لَاللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، اے ابو مسعود جتنی طاقت تم اپنے غلام پر رکھتے ہو اس سے زیادہ تمہارا اللہ تم پر طاقت رکھتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے نوکر پر ناراض ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں تجھے کتنا معاف کروں، کتنا برداشت کروں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کان میں فرمایا زکریا اس کو اتنا معاف کر جتنا اپنے کو اللہ کی یہاں معاف کروانا ہو، اس کو اتنا نبھا جتنا تیرا اللہ تجھے نبھا رہا ہے۔ اسی طرح غصے کی حالت میں یاد کریں میرا چہرہ کتنا بگڑ گیا، میں شیطان کا کھلونا بن گیا،
اس وقت میرے تقوی کا امتحان ہے، یاد کریں کہ تواضع میں فائدہ ہے، تکبر میں نہیں۔ تواضع میں فائدہ ہے، تکبر میں نہیں۔ کیوں غصہ آتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ میری بات نہیں مانو گے، میرے خلاف بولو گے، میرے مقابلے پر آؤ گے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو تکبر اور ایگو پر آدمی کے اندر غصے کو بھڑکاتا ہے۔ اپنی اوقات یاد کریں، مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں جانا ہے، کلو کلو ماخانہ لیے پھرتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کرنے والی موت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تکبر کیسے؟ تکبر کیسے؟ اپنی اوقات کو یاد کر لینے کی وجہ سے آدمی کو اپنے غصے پر قابو پانے کا موقع ملتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 4 قسم کے لوگ، جلدی غصہ آتا ہے، جلدی چلے جاتا ہے۔ ایک خوبی ہے، ایک خامی ہے۔ جلدی آنا یہ خامی ہے، جلدی چلا جانا خوبی ہے۔ دوسری قسم دیر سے آتا ہے، دیر سے جاتا ہے۔ دیر سے آنا خوبی، دیر سے جانا عیب۔ تیسرا دیر سے آتا ہے، جلدی چلے جاتا ہے۔ دیر سے غصہ آیا اور جلدی چلا جائے، یہ باکمال ہے، یہ مقبول ہے، یہ اللہ کے یہاں چلتا ہے۔ اور جلدی غصہ آ جائے، دیر سے جائے، بدترین قسم کا انسان ہے۔ ہر بات پر غصہ، مہینوں غصہ، مہینوں ناراضگی، عیب ہے بہت بڑا۔ کریم لگا کر بے فکر، استری کر کے بے فکر، ٹائلس لگا کر بے فکر، بالوں کی تراش خراش کر کے بے فکر ہے۔ اخلاق کا یہ عیب، اخلاق کی یہ بیماری، روح کی یہ بیماری میرے عزیزوں انتہائی نقصان پہنچانے والی ہے۔ آدمی کی آخرت کو اور دنیاوی معاملات کو بگاڑ دینے والی ہے۔ ایک نبی کے بارے میں قرآن نے کہا، سیدہ و حسورا، حسور وہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پاتا ہو، گھر کے ذمہ دار، قوم کے قائد، کمیٹیوں کے صدر، اسکول کالج کے ذمہ دار کے اندر اگر غصے پر قابو نہیں ہوگا، اپنی تنظیمی انتظامی زندگی میں ناکام ہو جائے گا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عمر تھی، غصہ آتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی، یہ دعا پڑھو، اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی وأذهب غیظ قلبی وأجرنی من مضلات الفتن۔ تعویذ چاہیں گے آپ، دعا نہیں پڑھیں گے، عامل کے پاس جائیں گے، کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی، امت اس کی طرف توجہ نہیں۔ میکے میں سڑ رہی ہے بیٹی غصے کی وجہ سے، بیویاں بھاگ رہی ہیں شوہر کے غصے کی وجہ سے، علاج کرو، کسی نے نہیں کرایا، تمہارا غصہ ہی تمہیں تمہارے گھر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہودی آتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، السلام علیکہ، تم پر موت ہو، سلام نہیں، السلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ناراض ہو جاتی، تم پر تمہارے باپ پر موت ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا کیسے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ ان کی بددعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، لیکن میری بددعا ان کے حق میں قبول ہوگی۔
یہ سب مضامین سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاق کو درست فرمائے اور شریعت کی قدر کرنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب